السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 330، الانفال، آیت 42 تا 44، پارہ نمبر 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم۔ إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ جب تم قریب والے کنارے پر اور وہ دور والے کنارے پر تھے اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف تھا، اور اگر تم آپس میں وعدہ کرتے تو ضرور مقرر وقت کے بارے میں آگے پیچھے ہو جاتے، اور لیکن تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کر دے جو کیا جانے والا تھا، تاکہ جو ہلاک ہو واضح دلیل سے ہلاک ہو اور جو زندہ رہے واضح دلیل سے زندہ رہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے خواب میں دکھا رہا تھا کہ وہ تھوڑے ہیں، اور اگر وہ آپ کو دکھاتا کہ وہ بہت ہیں تو تم ضرور ہمت ہار جاتے اور ضرور اس معاملے میں آپس میں جھگڑ پڑتے، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھا، بے شک وہ سینوں والی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ اور جب وہ تمہیں جس وقت تم مقابل ہوئے انہیں تمہاری آنکھوں میں تھوڑے دکھاتا تھا اور تمہیں ان کی آنکھوں میں بہت کم کرتا تھا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کر دے جو کیا جانے والا تھا، اور سب معاملات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اذ جس وقت تم بالعدوۃ الدنیا قریب کے کنارے پر، وہم اور وہ
یعنی کافر مسلمانوں کے دشمن بالعدوۃ الوثقی دور کے کنارے پر تھے، والرکبہ اور قافلہ اسفلا نیچے کی جانب تھا، منکم تم سے، ولو اور اگر تواعدتم تم آپس میں وعدہ کرتے، لاختلفتم تو ضرور تم آگے پیچھے ہو جاتے، فی المیعاد وقت مقرر کی متعلق، ولیکن اور لیکن، لیقضی تاکہ پورا کر دے اللہ تعالی امرن اس کام کو، کانا تھا وہ مفعولا کیا ہوا، لیہلکا تاکہ ہلاک ہو، من جو ہلاک ہو، ام بینہ دلیل سے، مطلب حجت قائم ہونے کے بعد، ویحیا اور زندہ رہے، من جو حیا زندہ رہے، ام بینہ دلیل سے یعنی حق پہچان کر، وَإِنَّا اور بے شک اللہ تعالیٰ لسمیع البتہ خوب سننے والا، علیم خوب جاننے والا ہے، اذ جب یریکہم دکھلاتا تھا آپ کو وہ اللہ تعالیٰ، فی منامکا آپ کے خواب میں، قلیلاً تھوڑے، ولو اور اگر اراکہم وہ دکھلاتا آپ کو انہیں، کثیراً زیادہ، لفشلتم تو ضرور تم پست ہمت ہو جاتے، ولا تنازعتم اور ضرور تم باہم جھگڑ پڑتے، فی الامر اس معاملے میں، ولیکن اور لیکن، اللہ سلم اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، انہو بے شک وہ، علیم خوب جانتا ہے، بذات الصدور سینوں کے رازوں کو، وَإِذْ اور جب یریکموہم وہ دکھلاتا تھا تمہیں ان کو یعنی کافروں کو، اذ جب التقیتم تم باہم ملے، فی اعینکم تمہاری آنکھوں میں، قلیلاً تھوڑے، ویقللکم اور وہ کم دکھلاتا تھا تم کو، فی اعینہم ان کی آنکھوں میں، لیقضی تاکہ پورا کر دے اللہ تعالی امرن کام کو، کانا تھا وہ مفعولا کیا ہوا، وإلی اللہ اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف، ترجعوا لوٹائے جاتے ہیں، الامور سارے کام۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کا یہ سبق قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات بینات، یہ بدر ہی کی بات ہو رہی ہے، معرکہ بدر، غزوہ بدر ہی کی بات چل رہی ہے۔ فرمایا کہ ایمان والے قریب والے کنارے پر اور ابو جہل اینڈ کمپنی وہ دور والے کنارے پر تھے۔ جو مسلمان تھے، مجاہدین تھے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ والے، یہ اس کنارے پر تھے جو مدینے سے قریب تھا، اور کافر اس کنارے پر تھے جو مدینے سے دور کے کنارے پر تھا۔ اور جو ابو سفیان کا قافلہ تھا کہ جس قافلے کو پکڑنے کے لیے نبی علیہ السلام اور مسلمان مدینہ سے چلے، وہ نیچے کی جانب تھا، ساحل سمندر کی طرف تھا، جس تک اگر مسلمان پہنچنے کی کوشش کرتے تو وہ ممکن نہیں تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو سفیان کے قافلے کے لیے نکلے، لیکن وہ اپنا قافلہ بچا کر چل پڑا اور بچا کر نکل گیا، جبکہ ابو جہل اپنا لو لشکر لے کر مسلمانوں کے خلاف اور قافلے کی حفاظت میں نکل پڑا۔ ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں قافلوں اور لشکروں کو، اسلامی لشکر بھی اور کفار و مشرکین ابو جہل کے لشکر، ان دونوں لشکروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بدر کے مقام پر میدان بدر میں جمع فرما دیا۔ اور ابو جہل کے لشکر میں بڑے بڑے مکہ کے سردار عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، اور اسی طرح ابو جہل بن ہشام، اور اسی طرح امیہ بن خلف، اور بڑے بڑے مکہ کے سردار اور چودھری اور کھڑپینچ قسم کے لوگ، اور ان سرداروں کے بیٹے، یہ تمام لوگ بدر میں پہنچ گئے۔ ادھر سے اس مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی پہنچا دیا۔ یوں کافروں کا لشکر اور مسلمانوں کا قافلہ یہ دونوں بدر کے مقام پر پہنچ گئے، اور ابو سفیان کا قافلہ ان سے دور ساحل سمندر کی طرف موجود تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ اللہ نے حق کو حق کر دیا اور حق باطل کو باطل کر دیا۔ مطلب کہ کوئی شخص اگر کفر پر رہے تو وہ حجت قائم ہونے کے بعد، اور جو مسلمان ہو تو وہ بھی دلیل کے ساتھ، اسے پتا ہو کہ اسلام حق سچ ہے، اور اسی طرح وہ زندگی ڈٹ کر اسلام کے اوپر پوری کی پوری گزار دے۔ اگر یہ دونوں قافلے، یہ دونوں لشکر، ابو جہل کا لشکر اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلٹون، اگر پہلے سے جنگ کی تیاری کر کے آتے تو وقت اور تاریخ اور جگہ اور آنا اور پہنچنا، اس میں جو ہے وہ یہ توقع تھی کہ یہ معاملات آگے پیچھے ہو جاتے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی خاص ایک حکمت کے تحت ان دونوں کو بدر کے مقام پر جمع فرما دیا۔ اللہ یہ چاہتا تھا کہ حق اور باطل کے بیچ میں ٹکراؤ ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالی حق کو واضح کر دے۔ اگر پہلے سے طے شدہ بات ہوتی تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کفار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طاقت سے اور روب سے ڈر کر موقع پر پہنچتے ہی نہیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسا کیا کہ دونوں لشکر جو ہے وہ موقع کے اوپر پہنچ گئے اور آمنے سامنے ہوئے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے حجت تمام کر دی کہ کافر اپنی اتنی بڑی تعداد اور اتنی بڑی تیاری اور مسلمانوں کی تھوڑی تعداد اور بے سر و سامانی، اس تمام کے باوجود کفار کو شکست ہوئی اور مسلمان فتح یاب ہوئے، کامیاب اور کامران ہوئے۔ یہاں پر بدر کے مقام پر ایک اور عظیم کام ہوا۔ بدر کے غزوے کے موقع پر، جنگ بدر کے موقع پر ایک عجیب سا معاملہ ایک اور بھی ہوا، وہ یہ کہ کافر ایک تو مسلمانوں سے تعداد میں بہت زیادہ تھے، 1000 کے لگ بھگ، اور مسلمان جو ہے وہ ان کے مقابلے میں کہیں زیادہ کم، 313 کے لگ بھگ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو خواب میں دکھایا کہ کافر مسلمانوں کے مقابلے میں تھوڑے ہیں۔ اللہ نے پیغمبر کو خواب میں دکھایا کہ کافر مسلمانوں کے مقابلے میں جو ہے وہ بہت تھوڑے ہیں، حالانکہ کافروں کی تعداد زیادہ تھی۔ اور اسی طرح عین جنگ کے موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو بھی یہی دکھایا کہ کافر تمہارے مقابلے میں بہت تھوڑے ہیں۔ اور بدر کے یہ مجاہد ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ یہ کافروں کی تعداد کتنی ہوگی؟ تو ایک کہنے لگا مجھے تو لگتا ایسا ہے کہ جیسے ابو جہل کا لشکر یہ کوئی 70 کے قریب آدمی ہوں، حالانکہ وہ 1000 کے لگ بھگ لشکر تھا، لیکن اس صحابی کو وہ 70 بندے ٹوٹل محسوس ہو رہے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی خواب کے اندر دکھا دیا کہ وہ تھوڑے ہیں، حالانکہ حقیقتاً وہ زیادہ تھے، جبکہ پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے اور وہی جھوٹ نہیں ہوا کرتی، وہ تو سچ ہی ہوا کرتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ابو جہل کے لشکر میں سے کئی سارے لوگ بعد میں مسلمان ہو گئے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمانوں کے لشکر میں ملائکہ کی جماعت بھی شامل ہو گئی، مسلمانوں کے لشکر میں ملائکہ کی جماعت بھی شامل ہو گئی۔ اور یہ ملائکہ پہلے 1000 کی بات ہوئی سورہ انفال کے شروع کی آیات میں، پھر آل عمران میں 3000 اور پھر 5000 فرشتوں کی مدد۔ تو یوں حقیقتاً بھی اسلامی لشکر کی تعداد ملائکہ کے مل جانے سے بہت زیادہ تھی۔ اور اسی طرح اس کا جواب یہ کہ چونکہ ان میں اخلاقی طور پر لڑنے کی طاقت اور روحانی طور پر قوت اور طاقت موجود نہ تھی، وہ بظاہراً زیادہ بھی تھے، لیکن میدان جہاد میں ڈٹ کر نہ لڑنا اور صبر و استقلال اختیار نہ کرنے کی وجہ سے وہ تعداد کے اندر کم دکھائی دیے گئے، جبکہ حقیقتاً بھی چونکہ مسلمانوں کے ساتھ ملائکہ بھی موجود تھے ابو جہل اینڈ کمپنی سے لڑنے کے لیے، تو اس لیے مسلمان لشکر کی تعداد زیادہ رہی۔ اور اسی طرح
کفار کو بھی مسلمان اپنے سے کم نظر آ رہے تھے ایک موقع پر، لیکن جب جنگ شروع ہوئی تو پھر مسلمان کفار کو زیادہ نظر آنے لگے۔ اس سے عین جنگ کے موقع پر مسلمانوں کو اپنے سے زیادہ تعداد میں دے کر کافروں کی رہی سہی اخلاقی قوت اور جو طاقت تھی وہ بھی جاتی رہی، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، کافروں کی جماعت ان مسلمانوں کو آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، اپنے سے تعداد میں زیادہ دیکھ رہے تھے۔ تو عین جنگ کے موقع پر جب ابو جہل لشکر کو اسلامی لشکر اپنے سے دگنا نظر آیا تو اب ان کی ہمت جواب دے گئی، اور اب بھاگنے کا مطلب یہ نکلا کہ صاف صاف بدر میں کافر قیدی بھی زیادہ بنا لیے گئے اور مال غنیمت بھی بہت سارا آیا اور بہت سارے کفار کو اور ابو جہل کے لشکریوں کو قتل بھی کر دیا گیا۔ اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ اسلام کی فتح اور کفار کی شکست ہو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی، سچا ہونا یہ مزید دلیل اور معجزے سے ثابت ہو جائے۔ اور وہ اللہ جو چاہتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے، پھر جب اصل اختیار اللہ ہی کو حاصل ہے تو مسلمان کو بھی چاہیے کہ اسی کو اپنا مقصود خاطر بنائے، اور جب موقع آئے تو اللہ کی راہ میں جان دے کر لڑے اور موت سے بے خوف ہو کر اللہ کی راہ میں لڑائی کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔